عنہ مسئولا، اس کی بنیاد پر مسئولیت ہے۔ اور یہ کہ نفس و نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا و تقواہا، اس کے اندر نیکی اور بدی کی تمیز ولیت کر دی ہے، پھر تمہیں روح پھونکی ہے۔ ان سب چیزوں کی بنا پر تم اکاؤنٹیبل ہو، کوئی نبی آتا یا نہ آتا، یہ حجت اللہ کی تم پر قائم ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ اتمام حجت کرنے کے لیے یہ اضافی شے ہے کہ اللہ نے تم ہی میں سے کچھ لوگوں کو چنا جو بڑے ہی اعلیٰ کردار کے لوگ تھے، تم جانتے تھے کہ یہ ہمارے ہاں کے بہترین لوگ ہیں، ان کے دامن کردار پر کوئی داغ دھبا نہیں ہے، ان کی سیرت و اخلاق تمہارے سامنے تھی کھلی کتاب کے مانند، ان کے پاس ہم نے اپنی وحی بھیجی، اور پھر تمہیں یہ کرو یہ نہ کرو یہ بھی بتا دیا۔ ایگزامینیشن میڈ ایزی بھی ہو گیا تمہارے لیے، اس امتحان کو ہم نے اتنا آسان کر دیا تاکہ اب کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہ جائے، کوئی جو ہے یہ پلیڈ نہ کر سکے کہ میں تو اگنورنس کے پلیڈ کرے کہ میں تو اگنورنٹ تھا، مجھے معلوم نہیں تھا۔ جب رسول آ گئے تو اب کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ رسول سے پہلے پھر بھی کچھ شخص کہہ سکتا ہے پروردگار میں ایسے ماحول میں پیدا ہو گیا تھا، وہاں سب کے سب اسی رنگ میں رنگے ہوئے تھے، پروردگار میں اپنے 2 وقت کی روٹی کے دھندے میں ایسا لگا رہا کہ مجھے کبھی ہوش ہی نہیں آئی کہ میں سوچتا۔ لیکن جب رسول آ جاتے ہیں اور رسولوں کے آنے کے بعد حق مبرہن ہو جاتا ہے اور حق و باطل کے درمیان امتیاز بالکل واضح طور پر قائم ہو جاتا ہے، پھر کوئی عذر باقی نہیں رہتا، کوئی حجت پیش کرنے کے لیے لوگوں کے جانب سے اللہ کے سامنے اللہ کے محاسبے کے مقابلے میں باقی نہیں رہتی۔ تو یہ اتمام حجت ہے، اللہ کی طرف سے حجت کا اتمام۔ رسولم مبشرین، اور کر کیا سکتے ہیں رسول؟ نہ کسی کو زبردستی ہدایت پر لا سکتے ہیں، ظاہر بات ہے کسی کو گمراہ کرنا تو پیش نظر ہے ہی نہیں، لیکن کسی کو زبردستی ہدایت پہ نہیں لا سکتے۔ ہاں جن کے اپنے اندر کی یہ چیزیں جاگ جائیں گی، متوجہ ہو جائیں گے، اپنے باطن کی حقیقتوں کی طرف دیکھیں گے، اور پھر یہ کہ نبی کی بات سنیں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے، سیدھے راستے پر چلیں گے، ان کے لیے مبشر ہوں گے، بشارت، فراح و ریحان و جنت نعیم۔ اور جو لوگ یہ ہے کہ اس کے بعد بھی اپنی غلط ہی راستوں پر چلتے رہیں گے، تعصب میں، ہٹ دھرمی میں، ضد میں، مفادات میں، چودراہٹوں کی وجہ سے، ان کو خبردار کریں گے کہ اب تمہارے لیے بدترین انجام جو ہے جہنم تیار ہے۔ تو رسولوں کا بنیادی فنکشن یہی ہے، تبشیر اور انذار، مبشرین و منذرین۔ کس لیے؟ لے اللہ یکونا، تاکہ نہ رہ جائے، للناس، لوگوں کے پاس، لوگوں کے حق میں، اللہ اللہ کے مقابلے میں، یعنی اللہ کی حجت، اللہ کے محاسبے کے مقابلے میں، حجت، کوئی حجت، کوئی عذر، کوئی بہانہ باقی نہ رہے بعد الرسل، رسولوں کے آنے کے بعد۔ وکان اللہ عزیز حکیمہ، اللہ عزیز ہے، بغیر رسولوں کے بھی محاسبہ کرے، اختیار اس کا مطلق ہے، حکیم ہے، اس نے یہ نظام بنایا ہے اپنے محاسبہ اخروی کے لیے۔ اب اس میں البتہ ایک بات اور نوٹ کر دیجئے، یہ بڑی تفصیل سے میں نے یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں اپنی ایک کتاب میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، کہ ایک بنیادی مقصد رسالت کا وہ تو یہ ہے، اور ایک تکمیلی مقصد ہے رسالت کا جو محمد الرسول اللہ پر جا کر کامل ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہے لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ۔ انہوں نے بھی کام شروع کیا یہیں سے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ بنیادی حیثیت تو وہی آپ کی بھی وہی ہے، لیکن اس کے اوپر تکمیلی حیثیت کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ آپ کی امتیازی شان ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے کہ جو کچھ اس نے نازل کیا ہے نبی آپ کی طرف، وہ اس نے علم کیا ہے، اس نے نازل کیا اپنے علم سے۔ والملائکۃ، اور فرشتے اس پر گواہ ہیں، یشہدون۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور ویسے تو اللہ تنہا بھی گواہ کے لیے، گواہ ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا۔ اب محمد کے آنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی جو لوگ کفر پر اڑے رہے اور رکے رہے اور روکتے رہے اللہ کے راستے سے دوسروں کو، وہ تو پھر بہک گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں، ضلالا بعیدا، اور یہ اپنے بھٹکنے میں اور بہکنے میں، گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم۔ اب یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، جو اڑ گئے ہیں کفر پر، اور جو اس شرک پر اور ناحق جو راستہ ہے اس کے اوپر جم گئے ہیں،
لم یکن اللہ لیغفر لہم، اب اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہوگا کہ انہیں معاف کر دے، اللہ انہیں اب ہرگز بخشنے والا نہیں ہے، ولا لیہدیہم طریقہ، اور نہ یہ کہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے، الا طریقہ جہنم، سوائے ایک راستے کے، اور وہ جہنم کا راستہ ہے۔ اب تو وہی کھلی ہوئی ہے شاہراہ، اسی پر یہ بگٹٹ دوڑتے رہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ابدا، ہمیشہ ہمیش، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ دیکھیے اس کو مقابلے میں لائیے، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر، لیکن اس سے یہ نہ سمجھے کہ اللہ عذاب نہیں دے گا، یقیناً اللہ سیڈسٹ نہیں ہے، یقیناً اللہ کو عذاب دے کر خوشی نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ اس کا ایک ضابطہ ہے، اس کا ایک قانون ہے، اسی پر اس نے دنیا بنائی ہے، لہذا اس کے مطابق وہ عمل تو کرے گا، اور یہ اس پر کوئی بھاری گزرنے والی بات نہیں ہے کہ اپنی ہی مخلوق کو، اس لیے کہ بعض ملنگ قسم کے صوفی جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ بڑا رحیم ہے، اب کیا وہ اپنی مخلوق کو جہنم میں جھونک دے گا، یہ تو ایسے ڈراوے کے لیے، ذرا سیدھا کرنے کے لیے، جیسے بچوں کو ڈانٹ دیتا ہے باپ ہو ماں ہو، میں تیرا قیمہ کر دوں گی، تو کوئی کیا قیمہ کر دے گی کوئی ماں اپنے بچے کا، لیکن یہ تو اصل میں صرف ڈراوا ہے اور کچھ نہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کان ذالک علی اللہ یسیرا، اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے، بہت ہلکی بات ہے اس کے لیے۔ یا ایھا الناس، اب یوں سمجھیے کہ کنکلوڈنگ حصہ جو ہے سورہ مبارکہ کا، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، اس عبارت میں جو زور ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ میں اسے اپنی آواز کے ذریعے سے واضح کروں، اے لوگوں تمہارے پاس آ چکا ہے رسول حق کے ساتھ، یعنی اب تم یہ نہیں کہہ سکو گے کہ رسول نہیں آیا ہمیں پتہ نہیں تھا، you won't be able to plead ignorance، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، ہم پر بات کھولی نہیں گئی، ہم پر بات واضح نہیں ہوئی، یہ بہانہ ختم ہو گیا اب محمد کے آنے کے بعد۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، ایمان لے آؤ یہی تمہارے لیے بہتر ہے، بلکہ صحیح ترجمہ ہوگا اسی میں تمہاری خیریت ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور کفر پر اڑے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کا کیا بگاڑ لو گے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ علیم ہے حکیم ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے کتاب والو اپنے دین میں غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کی طرف کوئی شے منسوب نہ کرو سوائے اس کے جو درست ہو اور حق ہو۔ جھوٹ بولنا ہے تو بازی بارش بابا ہم بازی، جھوٹ بولنا خود بولو، خدا پر جھوٹ جڑنا اللہ نے یہ کہا، یہ تو گویا کہ یوں سمجھیے کہ بازی بارش بابا ہم بازی والی بات ہو گئی۔ لا تقولوا علی اللہ الا الحق، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، دیکھو مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول تھے، یہ حیثیت ان کی ہے، الوہیت میں کوئی حصہ نہیں ہے، وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، رسول اللہ ہے۔ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ، اور اس کا ایک کلمہ ہے کہ جو اس نے ڈالا مریم پر، یعنی مریم کی رحم میں جو حمل ہوا ہے حضرت عیسیٰ کا، وہ اللہ کے کلمہ کن کی طرف فعل ہوا ہے۔ ایک جو فزیکل جو بھی حصے ہیں کسی عمل کے، اب کسی بھی انسان کی ولادت میں ایک حصہ باپ کا ہے ایک حصہ ماں کا ہے، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت میں ماں والا حصہ تو پورا موجود ہے، حمل ہوا ہے، 9 مہینے آپ اپنے رحم میں رہے حضرت مریم سلام علیہا کے، لیکن یہ کہ باپ والا حصہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جہاں پر بھی کوئی اس طرح کا لنک جو ہے، جو میٹیریل لنکس ہیں جو، وہ اگر کہیں ٹوٹا ہے تو کن، اللہ کا ایک کن جو ہے، اللہ کا ایک امر، وہ وہاں پر کفایت کرتا ہے۔ اس معنی میں اللہ تعالیٰ کے کلمے ہیں، کلمتہ القاہا الی مریم، اور روح منہ، اور ایک خاص روح ہے اللہ کی طرف سے، یعنی روح تو ویسے سب کی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہ کہ روحوں کے بڑے اونچے مراتب بھی ہیں۔ ایک روح محمدی ہے جس کو ہم عام طور پر ہمارے علماء نور محمدی کہتے ہیں۔ وہ نور محمدی کیا ہے؟ روح محمدی، اس لیے کہ روح جو ہے نورانی شے ہے۔ ملائکہ بھی نور سے پیدا ہوئے ہیں، اور انسانی جو ارواح ہے وہ بھی نور سے پیدا ہوئی ہیں، جنات نار سے پیدا ہوئے ہیں، حیوانات اور انسان کا بھی حیوانی جسم جو ہے یہ مٹی اور پانی سے پیدا ہوا ہے، سیدھی بات ہے۔ تو چونکہ ارواح جو نورانیاں ہیں تو وہ نور تو ہے، تو حضور کی نور، حضور کی روح اس کی اپنی شان ہے، حضرت عیسیٰ کی نور کا نور اور ان کی روح ان کی اپنی شان، روح من
فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا ثلاثہ، اور دیکھو تثلیث کا عقیدہ مت گھڑو، یہ نہ کہو کہ تین ایک میں تین، تین میں ایک، الوہیت تین میں ہو گئی، تین اقنوم میں، انتہوا خیرا لکم، باز آ جاؤ، اسی میں تمہاری خیریت ہے، انما اللہ الہ واحد، جان لو اللہ تو ایک ہی الہ واحد ہے، تنہا ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ پاک ہے اس سے کہ اس کے کوئی بیٹا ہوتا یا اولاد ہوتی، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اس کی ملکیت ہے، وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے بطور کارساز، لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، مسیح کو تو اس میں ہرگز کوئی عار نہیں ہے کہ اس کو کہا جائے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اس کو تو اللہ کے بندہ ہونے میں اسے اپنی شان محسوس ہوگی۔ جب ہم کہتے ہیں وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، تو یہ عبدیت کی شان تو اور بلند و بالا ہے، رسالت سے بھی اوپر ہے، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، پھر کبھی اس کو بیان کروں گا۔ تو لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، یہ کوئی بات ان کے لیے کوئی عار کی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، بل الملائکۃ المقربون، اور نہ ہی جو ملائکہ مقربین ہیں انہیں اس میں کوئی عار ہے کہ انہیں اللہ کا بندہ سمجھا جائے، سب بندے ہیں۔ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ، اور جو کوئی بھی عار سمجھے گا اللہ کی بندگی میں اور استکبار کرے گا، تکبر کرے گا، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے پاس لے آئے گا، جمع کرے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہوں گے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو انہیں ان کے پورے پورے اجر دے گا، پورے پورے، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور خاص اپنے فضل سے انہیں مزید دے گا، بونس بھی دے گا۔ آپ کو آخری جو ٹپ کر دیتے ہیں کسی کو، کسی نے کام کیا اچھا کیا ہے تو اسے انعام دیتے ہیں، اپنے فضل سے اور نوازے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، اور جنہوں نے عبدیت کے اندر کوئی عار محسوس کی تھی اور تکبر کیا تھا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کو وہ عذاب دے گا بہت زبردست اور بہت دردناک۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا یا اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی نہ مددگار۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو دیکھو آ چکی ہے تمہارے پاس برہان تمہارے رب کی طرف سے۔ اب یہ قرآن مجید کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اور برہان بھی قرآن جمع محمد مل کر برہان ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں بیان کر چکا ہوں شروع میں تعارف قرآن میں کہ کتاب جمع رسول مل کر بینہ، حتیٰ تأتیہم البینہ، اور بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، وانزلنا الیکم نورا، اور ہم نے تمہاری طرف نور نازل کر دیا ہے۔ یہاں چونکہ لفظ کے ساتھ انزال آیا ہے، اس سے مراد لازماً قرآن مجید ہے۔ انزلنا الیکم نورا مبینا، انزلنا ہم نے نازل کر دیا ہے تمہاری طرف ایک روشن نور۔ فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ، تو اب جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے اور اس کے ساتھ چمٹ جائیں گے، یکسو ہو جائیں گے، خالص اللہ والے بن جائیں گے، مذبذب نہیں رہیں گے کہ ادھر اور ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، نہ ادھر نہ ادھر، یہ نہیں ہوگی بات، بلکہ یہ کہ وہ پورے طرح یکسو ہو کر اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے۔ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، انہیں وہ داخل کرے گا اپنی رحمت اور فضل میں، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور پھر یہ کہ انہیں چلائے گا صراط مستقیم پر جو اس تک لے آئے گی، وہ صراط مستقیم، یہدیہم الیہ اپنی طرف ہدایت دے گا، سہج سہج رفتہ رفتہ، الہ اپنے پاس اپنے خاص فضل و کرم کی جوار رحمت میں لے آئے گا، صراطا مستقیما، سیدھے راستے پر چلا کر۔ اب یہ جو ہے آخری ایک آیت رہ گئی ہے، پھر یہ استفتاء ہے۔ قانون وراثت میں جو ایک لفظ آیا تھا کلالہ، اور کلالہ کے بارے میں آیا تھا کہ اس کے اگر بہن بھائی ہوں تو ان کی وراثت کا حکم یہ ہے، وہ لوگوں پر واضح نہیں ہو سکا تھا، جیسے کہ خواتین کے بارے میں بعض اور مسائل واضح نہیں ہو سکے تھے۔ تو یستفتونک، اے نبی یہ آپ سے فتویٰ مانگ رہے ہیں، وضاحت چاہ رہے ہیں۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں مزید وضاحت دے رہا ہے، فتویٰ دے رہا ہے، حکم بتا رہا ہے۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت، اگر کوئی شخص مر گیا، فوت ہو گیا اور اس کا کوئی اولاد نہیں ہے، اور کلالہ اس کو کہتے ہیں اولاد بھی نہ ہو والدین بھی نہ ہو، ولہ اخت، اور اس کی ہو ایک بہن، فلہا نصف ما ترک، تو ایسے ہی ہے جیسے ایک بیٹی ہو تو اسے آدھا ملے گا، تو اس کے مطابق اس کو آدھا مل جائے گا۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور کلالہ اگر عورت تھی اور اس کے کوئی اولاد نہیں، کوئی والدین نہیں،
تو اس کا پورا وارث اس کا بھائی بن جائے گا، پھر پوری جو اس کی دولت ہے اس کی وراثت اس کے بھائی کو چلی جائے گی۔ فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اور اگر وہ بہنیں جو ہیں وہ 2 سے زائد ہوں یا 2 ہوں تو 2/3 میں وہ شریک ہو جائیں گے۔ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور بہن بھائی ہوں بہت سے، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو پھر وہ اصلی قاعدہ جو ہے کہ مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہو جائے گا، بھائی کو بہنوں سے ڈبل ملے گا۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ وہ جو حکم وہاں تھا بیان کیا گیا وہ اخیافی بہن بھائیوں کا تھا۔ اخیافی بہن بھائی وہ ہوتے تھے عرب میں کہ ماں ایک ہو باپ علیحدہ ہو، ان کا چونکہ خاص مسئلہ ہوتا تھا اس لیے بیان کر دیا۔ باقی عینی اور اللاتی، ماں باپ دونوں ایک ہو، اور یا یہ کہ مائیں علیحدہ ہو باپ ایک ہو، تو ان کا وہی قانون ہوگا کہ جو بیٹا بیٹی کا ہے، کہ جس طریقے سے کہ بیٹا اور بیٹی میں جس نسبت سے وراثت تقسیم ہوتی ہے ایسے ہی ان بہن بھائیوں میں ہوگی۔ یہ ہے یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ واضح کیے دیتا ہے تمہارے لیے مبادا تم گمراہ ہو جاؤ، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ سورہ نساء مکمل ہوئی، اب اللہ کا نام لے کر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم